ناظرین، آج کی ویلاگ پہ آپ سب کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو پہ ہم نے بات کی تھی کہ مہنگائی کے حوالے سے جو کے علاقہ جو گرم چشمہ ہے وہاں پہ قانون سازی کی گئی ہے سوشل ریفارم کے نام سے، اور اس پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ نظر ثانی کرنے کی درخواست کی تھی کہ ہم نے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، مگر سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ اس ممبران میں سے ہمارے مشران میں سے کچھ لوگ جو ہے پرسنل لیول پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، جو کہ ذہنی لیول ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہنی لیول کو شو کرتی ہے کہ لوگ کس طرح کی ذہنیت کے لوگ جو ہے ہمارے لیڈ کرنے آگے آتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اس شخص سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو سائیکالوجیکلی نارمل نہیں ہے، جو ذاتیات پہ اتر آتا ہے، تو اسے قطعاً کسی بھی معاشرتی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ سماج کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سجیشن دینے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے مشران جو ہے وہ سجیشن پہ عمل کر کے اس قانون کو ریویو کریں گے جو ہمارے سماج کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو اس سماج کو دیکھنا ہے کہ اس میں جو رسم و رواج ہے وہ یہاں کے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے شروع کیا ہے، جو آہستہ آہستہ ثقافت کے حصے بن گئے ہیں۔ اس میں ہوتا تھا شادی بیاہ کے موقع پر ہم نے سامنے جو سمدان وغیرہ ہوتے تھے ان کے لیے نئے کپڑے بناتے تھے، نئے ڈریسز بناتے تھے، جو ایک ایکسٹرا بوجھ تھے ہمارے سماج میں مہنگائی کا ایک وجہ ہے بالکل، کیونکہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ چترال کے علاقے میں یہاں لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، غربت اس لیول پہ تھا کہ لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب اس مسئلے کا حل لوگوں نے یہ نکالا تھا کہ آپ خوشی کے موقع پر وہ ایک دوسرے کے لیے ایک نئے کپڑے بناتے تھے، جو آہستہ آہستہ ایک ثقافت کے حصے بن گئے۔ انہیں مکمل طور پر ختم کیا گیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس کی ضرورت اب ختم ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ پوزیٹیو کام ہے کہ اسے ختم کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے کچھ ایسے رسم و رواج تھے جو ہمارے معاشرے کا، جو ہمارے کلچر کا حصہ نہیں تھا، بلکہ انہیں ٹی وی یا سوشل میڈیا وغیرہ دیکھ کے اڈاپٹ کیا گیا تھا، جس میں مہندی کا رسم ہے یا پھر یہ دودھ پلانے کے جو ملتصد رسم و رواج تھے، جو قطعاً کے کسی بھی حصے میں وہ ہمارے ثقافت کے حصہ نہیں تھے۔ وہ کون سے اقدامات ہیں جنہیں ہم اٹھا کے واقعی میں مہنگائی پہ قابو پا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات کی گئی ہے کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گیدرنگ تھے معاشرے میں، جیسے کوئی نئے گھر بناتے ہیں، وہ نئے گھر میں شفٹ ہوتا ہے تو لوگ گاؤں کے لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، یا پھر گھر میں بچے پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ آپ نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، جو آپس میں ایک سماجی رویہ سامنے آتا ہے، لوگوں کے ایک سماجی رویہ بلڈ ہوتی ہے جو سماج کے لیے ناگزیر ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کھانا بناتے ہیں، وہ صدقہ حساب سے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، لوگ آ کے کھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو اس بچے کی زندگی کے لیے مذہبی کوئی نقطہ سے صحیح ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سال میں ایک آدھ دفعہ ہی ہوتے ہیں، ہر روز تو یہ کام نہیں ہوتے۔ اس سے مہنگائی پہ آپ جتنا بھی ختم کریں گے اس سے مہنگائی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، الٹا ہمارے جو معاشرتی تعلقات ہیں وہ خراب ہو گئے۔ سجیشن دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو پرائیویٹ سکولنگ ہے گرم چشمہ میں وہ عروج پر ہے۔ اب پرائیویٹ سکول کے فیسز جو ہے نا وہ 5-10 ہزار روپے تک مہینے میں ایک بچے کے ساتھ خرچ کیے جاتے ہیں۔ ہم اس پرائیویٹ سکولنگ کو ختم کر کے گورنمنٹ کے ادارے آباد کرتے ہیں۔ یہ سجیشن ہم ممبران سے انتہائی دستبستہ گزارش کے ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ اس کام کو اسٹارٹ کریں، اس سے ہم معاشرے میں ایک پوزیٹیو چینجز، ایک پوزیٹیو تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ گرم چشمہ کے علاقے میں ہمارے جو سرکاری سکول ہے وہ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ اس میں انرولمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم 2019، 18، 20، 22 تک دیکھیں گے ان کے جو اس میں دیکھیں کہ ہر یو سی میں 10 پوسٹ، 12 پوسٹ، 18 پوسٹ، کسی میں 20-22 پوسٹ بھی جو ہے نا ایڈورٹائز کیے گئے تھے، کیونکہ وہ انرولمنٹ کے حساب سے گورنمنٹ ان سکولوں میں پوسٹ کریٹ کرتے ہیں پرائمری سیکشن میں۔ اب گرم چشمہ کے علاقے میں دیکھیں گے کہ چترال کے جتنے بھی یو سیز ہیں اس میں 18، 15، 20 پوسٹ ہر یو سی میں کریٹ کیے گئے تھے، لیکن لڑکوں کے جو 3 یو سی ہے، یو سی کرم آباد میں کسی میں 2 پوسٹ، کسی میں 1 پوسٹ، کسی میں 3 پوسٹ، آخری جو ہے نا ایک یو سی میں، یو سی کرم آباد یا لڑکوں کسی یو سی میں ایک دفعہ 4 پوسٹ کریٹ ہوئے تھے، باقی ہر یو سی میں یہ صورت حال ہے۔ پرائیویٹ سکولنگ کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، پرائیویٹ سکولنگ پروموٹ ہونے کی وجہ سے جو غریب آدمی ہے اس پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ امیروں کے بچے ہائی سے جو سکول ہے، کوالیفائڈ سکول ہے، جو پرائیویٹ سکول والے دعویٰ کرتے ہیں، موسٹلی ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سکول میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہاں پہ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے، وہاں پہ بھی سیم یہی صورت حال ہے، لیکن ہم نے مینٹلی یہ فیصلہ کیا کہ پرائیویٹ سکول میں اچھا ہے۔ موسٹلی پرائیویٹ سکول میں ہمارے بہت سے دوست پرائیویٹ سکولوں میں بھی ہے، معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ موسٹلی گورنمنٹ پرائیویٹ سکولوں میں وہی ٹیچر ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں تو وہ پرائیویٹ سکول میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا چترال میں کوئی بھی ایسا سکول میرے خیال میں موجود نہیں ہے کہ جہاں گورنمنٹ کا کوئی ٹیچر گورنمنٹ کی جو ٹیچنگ چھوڑ کے پرائیویٹ سکول کو جوائن کیا ہو۔ شاذ و نادر کہیں ایسا ہوگا، مجھے نہیں لگتا ہے، یہ دعویٰ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کہیں ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ پرائیویٹ سکول میں فیسلٹیز زیادہ ہے ٹیچر کے لیے۔ وہاں پہ تو یہ ہے کہ ایک پچھلی دفعہ ہم نے ایک پرائیویٹ سکول میں ایک بچے کو جب وہاں پہ پنش کیا گیا تھا، ہم نے اس کو رپورٹ کیا تھا، اس پہ بھی جو ہے لوگوں نے بہت تنقید کی کہ اس نے بہت غلط کیا، حالانکہ ہم نے دکھانے کی کوشش کیا تھا کہ پرائیویٹ سکول میں ایک تو ٹیچروں سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے، ان پہ برڈن زیادہ ہے،
اوپر سے انہیں پیسہ نہیں دیا جاتا ہے, 20-25 ہزار روپये ٹیچر کو آپ دیتے ہیں, اس سے تو ٹیچر کی جو ہے نا ضروریات پورا نہیں ہوتے ہیں, تو آٹومیٹکلی فرسٹریٹ ہوتی ہے. اب جب فرسٹریشن میں مبتلا بندہ کس طرح جو ہے نا ایک توانا ذہن پیدا کر سکتا ہے, یہ سب سے بڑی چیلنجز ہے ہمارے لیے, انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. مگر ہم چیزوں کو دیکھے بغیر جو ہے نا پرسنل اٹیک کر جاتے ہیں. جس طرح کل کی ویڈیو میں ہمارے ممبران صاحبان نے جو ہے نا پرسنل اٹیک ہم پہ شروع کیا کہ جی آپ یہ وہ ہے. بھائی ہم یہ نہیں ہے, پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا جو اخلاقی لیول ہے اس کو شو کرتا ہے, جو ہمارا نفسیات کو شو کرتا ہے کہ ہمارا ذہنی لیول کس طرح ہے. اب پرائیویٹ اسکولنگ کو جب ہم پروموٹ کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اسکول ہمارے ادارے تباہ ہوتے ہیں, اوپر سے امتیاز پاس کر کے جو کوالیفائڈ ٹیچر ہمارے اسکول میں موجود ہیں, ہمارے بچے ہیں وہ بھی اب دیکھو وہ خالی بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ انرولمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے, اور اوپر سے انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرائیویٹ اسکولنگ کو ڈیموٹ کر کے گورنمنٹ کے اسکولوں کو بنائیں گے, یہ کام ہم مشران سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے سے جو ہے نا آپ شروع کریں اس کام کو. اچھائی کو آپ اپنے سے شروع کریں, قربانی اپنے سے شروع کریں. پہلے یہ کریں کہ اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے گورنمنٹ اسکولوں میں داخلہ کروائیں. آج سے شروع کریں, جولائی کے مہینے میں جو ان کی اسکول چھٹیاں ہیں, اگست سے آپ جو ہے نا گورنمنٹ اسکول میں لے جائیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہر بچے کے ساتھ 5-10 ہزار روپے مہینے کا خرچہ آتا ہے, ایک تو یہ پیسہ بچ جائے گا. اوپر سے لوگوں کو آپ پابند کریں گے, یہ پیسہ آپ پرائیویٹ اسکول میں جمع کرنے کے لیے جو ہے نا اپنے کمر باندھ دیا, تو آپ اس پیسے کو خرچ نہیں کر سکتے. جس بچے کو آپ پرائیویٹ اسکول سے نکال کے گورنمنٹ اسکول میں جمع کرتے ہیں, ساتھ میں بینک میں اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولیں گے. جو پیسہ اپنے پرائیویٹ اسکول میں اس کے نام پہ جمع کرتا تھا وہی پیسہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں اس کے نام پہ جمع کریں گے. وہاں سے آپ کا بچہ میٹرک کر کے اسکول سے باہر آئے گا, اور اس طرف دوسری طرف اس کے اکاؤنٹ میں 5-6 لاکھ روپے آرام سے جمع ہوں گے. وہی پیسہ آپ اس کی آگے اسکولنگ پہ, کالج پہ, یونیورسٹی میں, اس کے فردر ہائر اسٹڈیز کے لیے بھیج سکتے ہیں, ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں. یہ آپ کی طرف سے اس سماج کے لیے بہترین کنٹریبیوشن ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ ہر سال 15-20 پوسٹ جو پرائیویٹ سیکشن ہے اس پہ کریٹ ہوں گے, معاشرے میں روزگار کے مواقع بڑھ جائیں گے, اور معاشرہ سائیکولوجیکلی بھی نارمل ہوگی. جو معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے اس پہ بھی ایک برڈن ختم ہوگی. یہ آپ کی طرف سے بہترین کنٹریبیوشن ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ شادی بیاہ کے رسم و رواج کو ختم کر کے آپ نے کوشش کی کہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ نہیں آنا چاہیے. اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو پازیٹیو فارم میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر کسی بندے کی شادی کے موقع پر 3-4 لاکھ روپے خرچ آتا ہے, اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب شادی کے لیے بندے کا جب شادی کی عمر کو پہنچتا ہے, لڑکا 20-22-25 سال میں, یہاں پہ موسٹلی 18 سے 25 سال کے درمیان شادیاں ہو جاتی ہیں لڑکوں کے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو پتہ ہے, اس نوجوان کو پتہ ہے کہ اس نے شادی کے لیے 3-4 لاکھ روپے اکٹھا کرنا ہے. اس پہ یہ ایک سماجی پریشر ہے, اس پریشر کو وہ پازیٹیو سینس میں لیتا ہے, لیکن پھر وہ محنت کرتا ہے, ایک پروسیس سے گزرتا ہے. اس کی زندگی میں یہ ایک چلہ ہے کہ اس نے 2-2.5 سال میں 3-4 لاکھ روپے پیدا کرنا ہے, اور اسے یہ بھی یقین ہے کہ اگر وہ کسی غلط ذرائع مواد سے یہ پیسہ پیدا کرے گا تو اس کا کریکٹر اسیسنیشن ہوگا, اس کے لیے کوئی لڑکی نہیں دے گا, اس سے شادی نہیں ہوگی. یہ تمام چیزیں اس کے ذہن پہ موجود ہے, تو انہیں ذہن میں رکھنے, ایک دباؤ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نوجوان محنت کرتا ہے, اور وہ ایک پروسیس سے گزر کر ایک کامیاب, ایک ذمہ دار شہری بن کر 2-3 سال میں وہ سامنے آتا ہے, 3-4 لاکھ روپے کما کے سامنے آتا ہے. اگر وہ قرض لے کے بھی کرتا ہے تو اس سے پتہ ہے کہ وہ محنت کر کے وہ قرض واپس اتارنا ہے. اس دوران وہ خاندان کو آباد کرنے کے لیے, اس خاندان کے لیے ضروری ہے کہ ایک پروسیس سے گزر کے ایک کامیاب شخص, ایک چلا کشی کی وہ شخص ضروری ہے تاکہ وہ خاندان آباد ہو سکے. اگر آپ دیکھو 18 سے 25 سال کے درمیان کی جو عمر ہے وہ مستی کی عمر ہوتی ہے. اس میں لوگوں پہ جب ہم زندگی کے جو گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ ذمہ داری نہیں بڑھائیں گے تو وہ ایک آگے اس خاندان کو آباد کرنے کے لیے ضروری ہے, کیونکہ وہ خاندان کا سربراہ ہے. یہ پدرسری معاشرہ ہے, یہاں پر باپ ہی اس خاندان کا سربراہ ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے پدرسری معاشرے میں کہ وہ اس پروسیس سے اسے گزارنا ضروری ہے تاکہ وہ 3-4 لاکھ روپے پیدا کرے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پروسیس میں گزر کر ایک کامیاب شہری بن کے سامنے آتا ہے. اگر ہم ان رسم و رواج کو ختم کر کے, ٹھیک ہے, اگر اس پہ فضول خرچی ہے, اس فضول خرچی کو ہم نے ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہاں اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جہیز کی جو لعنت ہے, ہم نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ بہت سے جگہوں پہ جہیز دے جاتے ہیں, لوگ چوری چھپ کے دے جاتے ہیں, لیکن جہیز کی ممانعت ضروری ہے. جہیز کو ہم ختم کر سکتے ہیں, لیکن ہرگز یہ نہیں کہ ہم شادی کے پروسیس کو اگر سمپل کرنے کی کوشش کریں گے. جس نوجوان کو ہمیں پروسیس سے گزار رہے ہیں کامیاب شہری بنانے کے لیے, اس کو بھی ہم نے ریویو کرنا ہے کہ اس پہ کس طرح اس کے اثرات مرتب ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگین ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو ریویو کیا جائے, کیونکہ اس سے معاشرے میں پازیٹیو ریفارم کے چانسز بہت کم ہیں اور نیگیٹو اثرات اس کے زیادہ نظر آتے ہیں. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو گیدرنگ کے, خاص کر کے جو ہمارے میوزیکل ایونٹ ہوتی ہے, نائٹ جو میوزیکل شو ہوتے ہیں, جو پیتھولوجی وغیرہ ہوتے ہیں, اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس گیدرنگ میں ہمارا جو ایک سماجی رویہ سامنے آتا ہے, اس سماجی رویے کو ہم پازیٹیو سینس میں ڈیولپ کر سکتے ہیں, جو اس سماج کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم
کرائمنل لوگوں کی وجہ سے یا نشائیوں کی وجہ سے آپ اس طرح کی گیدرنگ کو ختم کریں گے، اس سے ہمارے معاشرے میں پازیٹیو چانسز بہت کم ہیں۔ کل ہی ہم نے نوٹ کیا کہ اگر کوئی بندہ اس کے قانون کی مخالفت کر کے وہ میوزیکل ایونٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف تھانے میں درخواست دیا جاتا ہے، اس میں دباؤ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اس طرح آپ لوگوں کو پریشر میں نہیں ڈال سکتے، یہ اخلاقی طور پر، یہ معاشرتی طور پر اور یہ قانون بھی جرم ہے۔ تو لہٰذا آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پرسنل اس چیز کو لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم نے جہاں تک ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ممبران کے رویے کو ہم نے دیکھا ہے وہ اس چیز کو پرسنل لے رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قانون سازی کیا ہے کہ یہ اٹل ہونا چاہیے، یہ جو ہے نا اس کو ہر صورت میں لاگو کریں گے، ہم اس کے لیے ڈنڈا استعمال کریں گے، قانون کا سہارا لیں گے۔ نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ بدماشی پہ اتر آئیں گے تو معاشرہ آپ کو ریزسٹ کرے گا، بدماشی پہ نہیں اتر سکتے، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کی کم علمی ہے۔ آپ پازیٹیو ریفارم کے لیے پہلے اپنے آپ کو نارمل کریں، اپنے آپ کو سائیکولوجیکل اسٹڈی کریں، آپ پہلے نارمل ہونے کی کوشش کریں، اس کے بعد سجیشن دے کے اس قانون کو اگر لاگو کرنا چاہتے ہیں سجیشن دے کے کریں، ورنہ کسی بھی صورت میں آپ پازیٹیو تبدیلی کے لیے یہ معاشرے میں آپ کا یہ کیے گئے جو تبدیلی ہے وہ سودمند ثابت نہیں ہوگی۔ اس کے جو فردر معاملات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، آخر ان کے جو ہسٹوریکل معاملات ہیں اس پہ ہم اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے۔ تب تک ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اس طرح کا ڈیبیٹ، اس طرح کا ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے۔ جو معاشرے میں جو پازیٹیو چینجز ہیں انہیں ہم ریفارم کی طرف کس طرح لے جاتے ہیں، ان تمام پہ ہم سائنٹیفکلی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ایکسپرٹ اوپینین بھی ہم لیں گے، اور اپنے رائے جو اپنے سجیشن ہیں ان سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔